جرمنی میں بیٹی سے باپ کی بدسلوکی۔ ہمارے ایک پروفیسر ہمیں انجینئرنگ کا ایک مضمون پڑھا رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے جرمنی میں ایک آفس میں کام کیا۔ جس کورس میں نے وہاں ایڈمیشن لیا، اس آفس میں میرے ساتھ کاؤنٹر پر ایک لڑکی بیٹھتی تھی۔ ایک دن وہ دیر سے آفس پہنچی۔ میں نے دیکھا کہ پریشان لگ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کوئی مشکل درپیش ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اپنے والد کے مکان میں رہتی تھی۔ میرے والد مجھ سے بہت زیادہ کرایہ وصول کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے کسی آدمی نے ان کو زیادہ کرایے کی آفر کر دی ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یا تو تم بھی کرایہ بڑھاؤ یا پھر میں دوسرے آدمی کے ساتھ معاملہ طے کر لوں گا۔ میں نے کہا، میری سالانہ ترقی آنے والی ہے، اس کے بعد میں زیادہ کرایہ دینا شروع کر دوں گی۔ مگر وہ 2 روز پہلے آئے اور کہنے لگے، میں نے اس آدمی سے بات چیت کر لی ہے، لہٰذا تم اپنے لیے جگہ کا انتظام کر لو۔ مجھے نئے مکان کا بندوبست کر کے اپنا سامان شفٹ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے میں آج تھکی ہوئی اور پریشان حالت میں دفتر پہنچی ہوں۔ اسلامی معاشرے میں بیٹی کا مقام۔ ایک مغربی معاشرہ ہے جہاں باپ اور بیٹی میں یہ محبت ہے، اور دوسری طرف اسلام کی برکتیں دیکھیے کہ ہماری نالائکیوں اور بدعملیوں کے باوجود آج بھی یہاں باپ اور بیٹی میں اتنی محبتیں ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنے دل کو نکال کر تشتری میں رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے دوستو، میں جب کبھی وہ مناظر دیکھتا ہوں جب کوئی بیٹی اپنے گھر سے شادی کے وقت رخصت ہو رہی ہوتی ہے، باپ اپنی بیٹی کو اپنی زندگی کی ساری کمائی تو پیش کر چکا ہوتا ہے، پھر اس موقع پر باپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے، بھائی اور بہنیں بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ منظر بتاتا ہے کہ دلوں میں محبتیں باقی ہیں۔ اتنا پیار دنیا میں کسی بیٹی کو کہاں نصیب ہوگا جو آج اسلام کی برکت سے ایک باپ اپنی بیٹی کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں باپ اور بیٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھ دی ہے، اور وہاں باپ اور بیٹی کا وہ تعلق ہے۔ اب دونوں کے درمیان فرق کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا کو کمکموں سے روشن کرنے والا انسان آج اپنے من میں اندھیرا لیے پھرتا ہے۔ ساری دنیا کو روشنیاں دینے والا انسان آج اندر کی بستی میں اندھیرے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ محبتیں ہی تو انسان کی زندگی ہیں۔ جہاں یہ محبتیں اور پیار نہ ہو، وہاں کی اتنی ٹیکنالوجی کس کام کی ہوگی؟ یہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے ایک دن ان کو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا۔ کتا افضل ہے یا ماں؟ امریکہ کی ایک ریاست میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا۔ وہ مقدمہ اخبارات کی بھی زینت بنا اور ٹی وی میں بھی اس کی تفصیل آئی۔ ماں نے یہ مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے اور یہ روزانہ 3-4 گھنٹے اس کتے کے ساتھ صرف کرتا ہے، اسے نہلاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ ٹہلنے کے لیے بھی لے جاتا ہے۔ وہ اپنے کتے کو روزانہ سیر بھی کرواتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں بھی اسی گھر کے دوسرے کمرے میں رہتی ہوں، لیکن یہ میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے بھی نہیں آتا۔ اس لیے عدالت کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے کو پابند کرے کہ وہ روزانہ 1 مرتبہ میرے کمرے میں آیا کرے۔ جب ماں نے مقدمہ کیا تو بیٹے نے بھی مقدمہ لڑنے کے لیے تیاری کر لی۔ ماں نے بھی وکیل بنا لیا اور بیٹے نے بھی وکیل بنا لیا۔ جب دونوں کے وکیل جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو جج صاحب نے مقدمے کی سماعت کے بعد فیصلہ دیا، عدالت آپ کے بیٹے کو آپ کے کمرے میں 5 منٹ کے لیے آنے پر بھی مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ مقامی قانون ہے کہ جب اولاد 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چاہے تو کچھ وقت دے یا بالکل علیحدگی اختیار کر لے۔ رہی بات کتے کی، تو کتے کے اس کے اوپر حقوق ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اگر ماں کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حکومت سے رابطہ کرے۔ وہ اسے بوڑھوں کے گھر میں لے جائیں گے اور وہاں جا کر اس کی خبر گیری کریں گے۔ اب بتائیے، جہاں ماں اور بیٹے کا یہ تعلق ہوگا وہاں پر زندگی سکون سے کیسے گزرے گی؟ ماں کی عظمت آپ خود سوچئے۔ وہ ماں جس نے بیٹے کو جنم دیا، جس نے اپنی گود میں بچے کی پرورش کی، جو بچے کے لیے راتوں کو جاگتی رہی،
جس نے بچے کو اتنی قربانیوں کے ساتھ پال کر بڑا کیا، وہ ماں کی ممتا اپنے بچے کے لیے کتنا اداس ہوتی ہوگی۔ ماں کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے، اس کو ماپنے کے لیے آج تک کوئی پیمانہ نہ بن سکا۔ ماں کی ممتا وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کو کوئی نہیں ماپ سکتا۔ ماں کی ممتا وہ ہمالیہ کا پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی نہ پہچان سکا۔ یہ ماں ہی جانتی ہے کہ اولاد کے لیے اس کا دل کتنا تڑپ رہا ہوتا ہے، مگر اس معاشرہ میں جب یہی ماں بوڑھی ہوتی ہے اور بچہ جوان ہوتا ہے تو بچے کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ وہ ماں کی بات کا جواب دے سکے۔ لمحہ فکریہ: اے احسان فراموش بیٹے، تو اپنی اس ماں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہے جس نے تجھے جنم دیا، جس نے تیری پرورش کی اور جس نے تیرا سایہ بن کر زندگی گزاری۔ آج وہ تجھ سے بات کرنے کو ترستی ہے اور تو کہتا ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں۔ حفیف ہے تیری جوانی پر، افسوس ہے تیری زندگی پر کہ تو اپنی ماں کے لیے دل میں آج اتنی محبت بھی نہیں رکھتا۔ ارے ماں تو وہ ماں تھی جو تجھے اپنے ہاتھ سے جوتا پہناتی تھی، آج تو اس کے لیے جوتے سیدھے نہیں کر سکتا۔ ارے بچپن میں وہ تجھے پہلے کھلاتی تھی اور بعد میں خود کھانا کھاتی تھی، پہلے تجھے پلاتی تھی اور بعد میں خود پیتی تھی، اور پہلے تجھے سلاتی تھی بعد میں خود سوتی تھی۔ کیا اس کی وفاؤں کا آج یہی صلہ ہے کہ تمہیں اپنی جوانی کا نشہ اپنی ماں کے کمرے میں 5 منٹ کے لیے بھی آنے نہیں دیتا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے پر محبت اور عقیدت کی ایک نظر ڈالی، اللہ رب العزت اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! ایک جگہ تو ماں باپ کے بارے میں یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پر 18 سال کے بعد ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ توقع نہیں رکھ سکتے۔ ناظرین کرام، قربان جاؤں اپنے دین اسلام پر، جہاں پر ماں باپ کی اولاد سے محبت پر دل اور جان قربان کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقین کریں یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔